ابھی تک کوئی حتمی نمبر سامنے نہیں ہے، لیکن جو یونانی اتھارٹیز ہیں، گریک اتھارٹیز ہیں، کوسٹل گارڈز اور دوسرے لوگ جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے مطابق تقریباً 750 کے قریب لوگ اس کشتی کے اوپر بٹھائے ہوئے تھے. بہت چھوٹی کشتی تھی جس پر شاید 100 لوگ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اس پر 750 لوگوں کو زبردستی بٹھایا گیا، اور وہ تقریباً یونانی جو بارڈر ہے، گریک بارڈر ہے، یا آپ کہہ لیں پانی کے ساتھ جو ان کا ساحل ہے، جنوبی یونان، ساؤدرن گریس سے 80 کلومیٹر پانی کے اندر، ابھی 80 کلومیٹر اور وہ جاتے تو شاید ساؤدرن گریس کے وہ ساحل کو ٹچ کر پاتی یہ کشتی. وہاں پر یہ کشتی جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گئی، پانی کے اندر ڈوب گئی، اور جس سے ابھی تک صرف کوئی 104 104 750 میں سے 104 ڈیڈ باڈیز نکالی جا سکی ہیں، اور 78 کے قریب لوگ صرف اس میں زندہ بچے ہیں. باقی آپ ٹریجڈی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہوئی ہوگی. 750 لوگ ٹوٹل تھے، جن میں سوچا جا رہا ہے کہ شاید 400 تک، 300 سے 400 تک اس میں پاکستانی لوگ تھے. ایک تو یہ نمبر بہت بڑا ہے پاکستانیوں کا اس کے اندر. اس میں اور کون لوگ؟ اس میں دوسرے لوگ لیبیا سے تھے اور مصر سے تھے. یہ ٹریجڈی کیوں ہوئی؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ٹریجڈی پہلی دفعہ ہوئی ہے یا پہلے بھی؟ یہ ٹریجڈی ہر روز ہوتی ہے، لیکن شاید دوسرے چھوٹے نمبرز میں ہوتی ہے. کہیں 10 لوگ ڈوب کے وفات پاتے ہیں، کہیں 20، کوئی ٹرکی سے نکل رہا ہوتا ہے تو کوئی لیبیا کے شور سے نکل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جو عام آدمی ہے، میں بار بار مڈل کلاس کی بات کر رہا تھا، مڈل کلاس تو چلے پھر بھی درمیان میں ہے، ایون جو غریب آدمی ہے اس کو تو اب خواب دیکھنے کا بھی کوئی حق نہیں رہنے دیا. پرائیویٹ سکولز میں صرف امیر آدمی اپنے بچے بھیج سکتا ہے، یا ایفلوئنٹ لوگ، یا پھر تھوڑے بہت جو لوور لیول کے پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی اپنے بچے بھیج سکتے ہیں. لیکن جو لوور کلاس ہے اور لوور کلاس ہے، ان کے بچوں کو اب اردو میڈیم سکول میں ہم نے پھینکا ہوا ہے، میں یہ ورڈ یوز کروں گا. اور وہاں پر جو ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے، اس کے بعد وہ جو عمومی اس ٹائم جو حالات ہیں دنیا کے، اس میں وہ بچارے ایک پی این کی نوکری بھی انہیں 10-10 لاکھ کی رشوت کے ساتھ ملتی ہے. سرکاری ڈرائیور بھرتی ہونا ہے تو وہاں بھی 15 سے 20 لاکھ رشوت دینی پڑنی ہے. ملک کے اندر انڈسٹری کی تباہی ہو گئی ہے. تھوڑی بہت انڈسٹری پچھلی حکومت میں اٹھائی گئی تھی، اوپر 6% پہ گروتھ آئی تھی، مینوفیکچرنگ سیکٹر پر گیا تھا، لیکن اس کے بعد اب وہ گروتھ نیگیٹو ہے. لوگوں کو نوکریاں مل نہیں رہی، لوگ بے بس ہے. اس ٹائم پاکستان کے اندر پہلی دفعہ 4 سے 5 لاکھ پاسپورٹس کا بیک لاگ ہے. جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں اتنے بڑے نمبرز میں لوگوں نے پاسپورٹس اپلائی کیے ہوئے ہیں، جو حکومت انہیں بنا کے نہیں دے پا رہی کیونکہ برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ ان کے اپنے نمبرز ہیں کہ 10 لاکھ کے قریب لوگ پچھلے 1 سال کے اندر پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے نکل گئے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، یا جن کا کوئی اثر و رسوخ تھا، یا کوئی ریفرنس تھا، جن کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ویزا مل سکتا تھا. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن جو لوگ یہ تھے وہ تو ویزا لے کر نکل گئے. اور جو باقی بچے، غریب کا بچہ، کسی عام آدمی کا بچہ جس کے پاس نہ وہاں پر کوئی نوکری ہے، اگر پی این بننا ہے تو تب وہ 10-20 لاکھ 30 لاکھ کہیں سے جمع کرے. 10-20-30 لاکھ ہوں تو کیا وہ پی این بنے؟ اس کے بعد ڈگری ہے لیکن نوکری نہیں ہے، نہ وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں نوکری کر سکتا ہے، نہ گورنمنٹ میں. کھانے کو لالے نہیں ہے، گھر پہ باپ ڈانٹتا ہے، باہر جو ہے کوئی نوکری نہیں دے رہا. تو ایسے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر بہتر مستقبل کے لیے کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھتے ہیں. وہ ایجنٹ ان کو بے وقوف بناتا ہے، اور بے وقوف بنا کے بیسیکلی ان کو کہتا ہے کہ آپ کے وہاں بڑے اچھے دن ہوں گے، آپ ملک سے باہر چلے جائیں گے، اور آپ جو ہیں وہ 2 ملین یا 1.5 ملین روپے مجھے دے. وہ ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کر کے، کوئی زمین بچوا کر، کوئی ماں کا زیور بچوا کر، کچھ نہ کچھ کر کے وہ 10-15-20 لاکھ روپے اس ایجنٹ کو دیتا ہے. وہ ایجنٹ عمومی طور پر پاکستان سے انہیں ایران میں سمگل کرتا ہے، ایران سے ٹرکی، اور ٹرکی سے پھر ان بوٹس کے اندر لے کے جایا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بارڈر پہ اس کام کی روک تھام کوئی کیوں نہیں کر رہا؟
جو نہیں کر رہا وہ ذمہ دار کیوں نہیں ہے؟ ان کو آج تک کبھی کسی کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ کسی کورٹ کے اندر، کسی ملٹری کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ وہ لوگ جو لوگوں کو جانے دیتے ہیں، جو ہیومن ٹریفکنگ کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، ان کے خلاف نہ کوئی سول ادارہ ایکشن لیتا ہے، نہ کوئی عسکری ادارہ ایکشن لیتا ہے۔ وہ ظاہری بات ہے بارڈر کے اوپر سویلین آفیسرز بھی ہوں گے اور عسکری افسران بھی ہوں گے، دونوں کی ملی بھگت کے بغیر اس طریقے سے بارڈرز کراس نہیں ہو سکتے۔ تو جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں کہ ایران سے بہت سارا سمگلڈ مال پاکستان میں آ رہا ہے اور پاکستان سے ایران میں لوگ جا رہے ہیں، ان کے خلاف آج تک کسی بڑے بندے کا احتساب کیوں نہیں ہوا؟ اسے کسی عسکری ادارے میں سزا کیوں نہیں ملی، یا اسے کسی سویلین ادارے میں سزا کیوں نہیں ملی؟ یا آپ کو کوئی نمبر ایسا سامنے نہیں آیا ہوگا کسی بڑی مچھلی کا؟ یا انہیں چمن کے تھرو افغانستان بھیجا جاتا ہے اور پھر وہاں سے فلائی کر کے دبئی لایا جاتا ہے یا کہیں اور یا پھر لیبیا لے کے جایا جاتا ہے یہی دبئی یا قطر کے تھرو، ڈفرنٹ ملکوں کے تھرو لوگوں کو فلائی کروا کے۔ اسی کشتی کے اندر چند سٹوریز آپ کے سامنے آئیں۔ ایک باپ نے کہا کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ باہر جا کے کام کرے اور اپنے چھوٹا سا جو اس کا بیٹا ہے اس کو پڑھائے اور اس کو ڈاکٹر بنائے۔ ڈاکٹر تو نہ بنا سکا، یتیم بنا دیا اس نے افیکٹولی اس بچے کو، شاید اب وہ عمومی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے، ڈاکٹر بننا تو دور کی بات ہے۔ لیکن اس پر جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے آج ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن ہے ڈسکورس ہمارے وہ نوٹیفیکیشن ہے کہ تو یہ 3 لوگوں کی وفات ہے، یونان میں حادثے کا شکار قومی سوگ منائے گا ایک دن کے لیے۔ یہ نوٹیفیکیشن شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے اندر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر از پلیزڈ، پرائم منسٹر بہت خوش ہیں، بہت اطمینان میں ہیں، ہی از پلیزڈ ٹو اناؤنس کہ ایک دن کا جو ہے وہ مارننگ کرے گی، ایک دن کا سوگ کرے گی۔ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا، جن بے شرموں کو یہ نہیں پتا کہ اس نوٹیفیکیشن کی لینگویج کیا ہونی چاہیے، جن بے شرموں کو یہ نہیں پتا کہ گورا صاحب پلیزڈ کے ورڈ کیے جاتے تھے، ہر میجسٹی، ہز میجسٹی، وہ ہر ہائنس، ہز ہائنس، وہ پلیزڈ ہوتے تھے آپ کو سزائے موت دیتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ آقا تھے اور آپ غلام تھے۔ جن بے شرموں کو یہ نہیں پتا کہ اب ایک ریپبلک ہے، یہ اب قائد اعظم اس ملک کو آزاد کروا چکے ہیں، اب آپ سوگ پلیزڈ ہو کے نہیں منائیں گے، اب آپ کو ورڈنگ اس کی چینج کرنی پڑے گی۔ انہوں نے اس پہ کیا پالیسی میکنگ کرنی ہے؟ بہرحال واپس آتا ہوں اس بات پہ کہ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ایجنٹس اور ان کا سارا، اب کسی چھوٹے ایجنٹ کو پکڑ لیا جائے گا، اب کسی ایسے بندے پکڑا جائے گا جو بالکل بیچارہ غریب آدمی ہوگا، جو ایک چھوٹی مچھلی ہوگا اس میں، اس کو پکڑ کے اور رانا سناولا مونچھوں کو تاؤ دے کے، تاؤ جی بن کے بیٹھ جائے گا ٹی وی کے اوپر اور بتائے گا کہ میں نے مجرمان کو پکڑ لیا ہے۔ مجرمان تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو بارڈر کراس کروایا، وہ کون ہیں ان کو سامنے لائیے، ان کا جو امیجیٹ باس ہے، وہ ان کا جو ریجنل باس ہے، وہ کم از کم ایسے لیول تک تو پہنچیے کہ پتا چلے آئندہ آنے والے لوگ اس طرح کے کاموں کو روکیں۔ یہ پاکستانی جن کو بے یار و مددگار ایران سے ٹرکی اور پھر سمندروں کی لہروں کے عوض چھوڑ دیا جاتا ہے، یا پاکستان سے کسی فلائٹ میں بٹھا کے دبئی یا قطر اور پھر وہاں سے لیبیا اور لیبیا کے ساحل سے پھر ان کو کسی کشتی میں سوار کر دیا جاتا ہے، وہ بھی حسن حسین کی طرح کسی ماں کے لال ہیں، وہ بھی مریم صفدر کے بیٹے کی طرح جو پولو کھیلتا ہے لندن کے اندر، وہ بھی کسی کے لال ہے۔ اور بدقسمتی اس سے بڑی کیا ہے؟ اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب پاکستان میں سے ایسے سپوت جو اپنی زندگی کے سے، جن کو پاکستان کے اندر کوئی خواب ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جی سکیں، جب وہ پاکستان کے اندر سے نکل جاتے ہیں اس طریقے سے اپنی جان سے کھیل کے، اپنی ماؤں کو ساری ساری رات رلا کے پریشان کر کے، جب وہ یورپ میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر پھر اگلے 5 سے 10 سے 15 سال ذلیل ہوتے ہیں ڈاکومنٹس بنانے کے لیے، آخر کار ان کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں، پھر وہ تھوڑا پیسہ کما لیتے اپنی محنت کر کے، جانوروں کی طرح ایک ایک کمرے میں 10-10 لوگ پیک ہو کے یورپ کے ملکوں کے اندر بھی رہتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ کما کے پاکستان واپس جاتے ہیں تو خواجہ آصف ان کو کہتا ہے کہ یہ یہاں لاشیں دفنانے آئے ہیں۔ خواجہ آصف کہتا ہے کہ جو سعودی عرب اور دبئی کے اندر پاکستانی ہیں صرف تارکین وطن وہ ہیں، یا تو ایسا ہونا کہ ان کو ہی آپ نے کوئی عزت دے دی ہو، ہمارے بھائیوں کو، ان کو بھی آپ کو عزت نہیں دیتے۔
शाहिद रजा रांझा जैसे पाकिस्तानी जो पहले वहां से किसी तरह से सऊदी अरब पहुंचते हैं, फिर सऊदी अरब से वो अपनी मेहनत करके वहां से न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और यहां आके मेहनत करते हैं, और फिर यहां आके सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो पाकिस्तान में वापस जाकर राइस मिल लगाते हैं, फ्लोर मिल्स लगाते हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर रोजगार क्रिएट करते हैं। उस तरह के लोगों के बारे में ख्वाजा आसिफ ये बकवास करते हैं कि ये तो यहाँ लाशें दफनाने आते हैं, इनका पाकिस्तान में क्या है, ये वहां पर क्यों बोलते हैं पाकिस्तानियों के हकूक के लिए। तो ये ट्रेजेडी है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ट्रेजेडी उनकी ये है कि कुछ तो ऐसे हैं जो वीजा लेके चले आ जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, काम करने के लिए, वो भी कभी ना आए अगर वहां पर जमहूरियत का बोलबाला हो, और जो बेचारे जान पर खेल के आते हैं, ये दोनों को बाद में ये कहा जाता है कि आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं हैं, आप तो यहाँ इंतशार फैलाने आते हैं या लाशें दफन करने आते हैं, और डिविडेंड के तौर पर अपने माँ बाप की लाश दफनाकर प्रॉपर्टी बेचकर पैसा ले जाते हैं। ये कहना है ख्वाजा आसिफ जैसे बेशर्मों का। एनीवेज, इस स्टोरी को मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये आखिरी नहीं है वाकया, और भी होता रहेगा। वजह क्या है? वजह इसमें यह है कि इसमें 3 मुल्क शामिल हैं, उनके लोग शामिल हैं। इजिप्ट है, वहां पर मुर्सी ने जमहूरियत का ख्वाब देखा, वहां पर फौजी जो सरबराह थे उस वक्त के, उन्होंने बैरूनी ताकतों के साथ मिलके ना सिर्फ उनका तख्ता उल्टा बल्कि उन्हें सजाए मौत तक ले गए और खवातीन को जेलों में डाला। वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर सहाफियों को जेलों में डाला, किस तरीके से वहां पर ह्यूमन राइट्स का कत्लेआम किया गया। लीबिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कदाफी ने बहुत सारे गलत काम किए होंगे, किए हैं, उनसे बहुत सारे इख्तलाफ हैं, वो डिक्टेटर थे, बहुत कुछ गलत था, लेकिन अगर उनको हटाना था तो उसके बाद लीबिया को एक बेहतर मुल्क बनना चाहिए था। कदाफी को किस तरह से हटाया गया वो आप सबके सामने, किस तरीके से उनका कत्ल हुआ और उसके बाद लीबिया का क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, अब पाकिस्तान को भी उसी लाइन में खड़ा करने की कोशिश है। पाकिस्तान में भी जमहूरियत का उसी तरह से गला घोटा गया है। पाकिस्तान में भी वही कोशिश की गई है कि पाकिस्तान का हाल भी लीबिया और मिस्र जैसा हो। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन उस कश्ती के अंदर तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी थे। उस कश्ती की अगर आप तस्वीर देखें जो डूबी है, तो उसमें तो पाकिस्तान मिस्र और लीबिया से भी आगे निकल गया है। इसके साथ ही मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, आपके लिए सोचने का मौका दे रहा हूं कि आप सोचिए कि ये हो क्या रहा है और हम किस सिमत जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी जो उस कश्ती में डूबे हैं, सिर्फ वो नहीं डूबे, उनके ख्वाब डूबे हैं, उनके घर वाले डूबे हैं, बहुत सारों की माओं के आंसू उसमें डूबे हैं और हम सब की बेशर्मी उसमें डूबी है। जो खामोश हैं ऐसे वाकयात होने देते हैं और आखिर पर नोटिफिकेशन करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज्ड। तो आप लोगों के मरने पे प्लीज रहिए। आपको क्या होता है, 300 अभी या 300 से 400 शहीद हुए हैं, कल 3000 हो जाएंगे। आप प्लीज रहिए क्योंकि आपको इसी के लिए, शायद इसी काम के लिए लाया गया है। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।